الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، آج میں نے سیالکوٹ کے متعلق جو اس میں واقعہ ہوا ہے چیزیں باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ سیالکوٹ کا واقعہ آیا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ تحریک لبیک اس میں ملوث ہے یا نہیں، کیا اس میں ثاقب نثار اور عدالتیں کس حد تک ملوث ہیں، پھر سری لنکا کے باشندے اس کے متعلق اور اس کی کیا غلطی تھی، اس کے بعد قتل کر کے اس کو جلایا گیا، اس کے متعلق کیا واقعی وہ قتل کر کے جلائے گئے ہیں یا اس سے غلط بیانی ہے، اور پاکستان میں پاکستانی میڈیا کا کس قدر کردار ہے اس کو واقعے کو خراب کرنے میں اور پاکستان کو بدنام کرنے میں، پولیس کا کردار کیوں منفی ہے اور کیوں ملوث ہے پولیس اس واقعے میں، سب سے پہلے کس کو سزا ملنی چاہیے، پوری دنیا میں بدنام کر دیا پاکستان کو، پاکستان کے اصل مجرم کون ہے بدنام کرنے، ان تمام چیزوں پر فردن مختصر بات کروں گا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے اندر جو واقعہ ہوا، اللہ عالم پوری حقیقت کیا ہے، لیکن جو میڈیا اور سننے میں آ رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بہرحال اس واقعے کی طرف جانے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کیا کسی کو مار کر زندہ جلا دینا یہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے یا نہیں، جبکہ ہمارا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کو جلانے سے منع کیا، یہ تو غلط ہو گیا ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کیا واقعہ میں جو سمجھ آ رہا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے، جو جس حد تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعہ ایسا نہیں ہوا جس کو انہوں نے بنیاد بنا کر اس کو قتل کیا۔ تو پیارے ویورز، اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح مذہب کو ایک بنیاد بنا کے اپنی حفاظت چاہتے ہیں، یا مذہب کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو وہ قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ تحریک لبیک اس میں ملوث ہے یا نہیں۔ قطعی طور پر تحریک لبیک اس میں ملوث نہیں ہے، کیونکہ تحریک لبیک ابھی اس ایک بہت بڑی اس سے گزر کر آئے ہیں، اس کے بعد ان کو اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اس میں الجھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے 133 میں اپنا نمائندہ بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ پھر تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا عرس آ گیا، اور اس میں اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑنا بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہوگی۔ باقی رہا کہ اس واقعے کے اندر جو سیالکوٹ میں ہوا اس کے اندر تحریک لبیک کے نعرے کیوں لگائے گئے، اصل بات یہ ہے کہ وہ تحریک لبیک کا نعرہ نہیں ہے، وہ عالم اسلام کا نعرہ ہے، وہ مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ جو تحریک لبیک کہے یا من سب نبی فقتلہ کہے، یا پھر وہ لبیک یا رسول اللہ، اس طرح کے نعرے لگانا، یہ جذبات کو ابھارنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان کا یہ ایک نعرہ بن چکا ہے۔ جب چند لوگوں نے مل کر مسلمانوں کے اور ان پورے سیالکوٹ کے لوگوں کے ایک جذبات کو ابھارا مسلک مذہب دین کے نام پر، اس کے بعد تو صاف ظاہر یہ ہونا ہی تھا۔ اب آتے ہیں ہم ثاقب نثار اور عدالت اس میں کیوں ملوث ہے۔ جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پولیس، ثاقب نثار اور عدالتیں اس میں ملوث ہیں، اور وہ چاہتی ہیں، عدالتیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کا واقعہ پاکستان میں ہوتا رہے اور ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان کی بدنامی ہوتی رہے۔ تو سامعین محترم، سمپل سادہ سی بات ہے کہ پاکستان میں تقریباً لاکھوں کیس ایسے ہیں جو پینڈم ہیں، اور عدالتوں میں لوگ سزائیں کاٹ کر زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو بے گناہ ہے۔ تو سامعین محترم، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالتیں اگر ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں لوگوں کو بری نہ کرتی، ان کو نہ چھوڑتی، ان کو آزاد نہ کرتی، کم سے کم ان کو اندر ہی رکھ دیتی، تو ہمیں اور عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ یقین ہوتا اور یہ ایمان ہوتا کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور ناموس رسالت پر پاکستان کمپرومائز نہیں کرتا۔ جب ثاقب نثار نے اور عدالتوں نے آ کر اس جیسے غلط فیصلے کیے تو اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ پھر عوام یہ سمجھتی ہے کہ جب ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرتا ہے، جب عدالتیں کچھ نہیں کرتی، حکومت کچھ نہیں کرتی، جب ہمارے ادارے کچھ نہیں کرتے، وہ سوئے رہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ایک لائحہ عمل تو آنا ہے۔ تو انہوں نے کہنا کہ بھائی دیکھیں، سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، آسان سی بات یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت میں جان دے کر وہ فہرست جس میں غلاموں کی لسٹ ہے، جن کی غلاموں کے نام ہے، اس میں اپنا نام لکھوائے، تو وہ یہ سمجھ کر اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ تو اگر پاکستان میں ان جیسے قانونوں پر عمل درآمد ہو تو یقین مانیں کہ پاکستان میں کبھی اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب 15 پہ کال کی گئی
آپ نے سن رکھا ہے میڈیا سے، جب 15 پہ کال ہونے کے بعد 40 منٹ تک پولیس نہ پہنچے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس میں پولیس کا کس قدر کردار ہے؟ سیالکوٹ شہر میں یہ ایک واقعہ ہو رہا ہے، فیکٹری ہے اور وہاں فیکٹری کے ارد گرد لازمی طور پر پولیس کی کوئی نہ کوئی چوکی ہوگی، کوئی نہ کوئی تھانہ ہوگا قریب تر، جو 5 4 منٹ 10 منٹ کی مسافت میں ہوگا، جبکہ اس جیسی ایمرجنسی کی صورت میں پولیس تو 5 سے 4 منٹ میں پہنچ جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ. اب دیکھیں سمپل ہے، جب پیزا 5 منٹ میں پہنچ جاتا ہے تو پولیس 10 منٹ میں کیوں نہیں پہنچی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پولیس کا کردار جو ہے وہ منفی ہے. پولیس نے نہ پہنچ کر اس واقعے کو نہ روک کر اس میں اپنا کردار شامل کیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پولیس والوں کو وہاں سے ایس پی او کو، ڈی پی او کو، ایس ایس پی کو، ایس ایچ او کو معطل کیا جائے، بلکہ ڈسمس کیا جائے، ان کی نوکری ختم کی جائے ان کو. اس سے چونکہ پاکستان کی بدنامی اس وقت سب سے زیادہ پولیس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر پاکستان کی پولیس موقع پہ پہنچتی تو کبھی بھی اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. اسی طرح پاکستان کے جو اینکر ہیں جو چینلوں پہ بیٹھتے ہیں اور جس انداز میں وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، اور بکاؤ جو میڈیا ہے ہمارا وہ اس واقعے کو اچھالا، اور اب پوری دنیا کی میڈیا کا وہ ایک بریکنگ نیوز بن چکی ہے، اور پورے دنیا کی اخبارات نے اس کو چھاپ دیا ہے، اور پوری دنیا نے اس کو ایک غلط طریقے سے، بلکہ حتیٰ کہ ترکی، عرب امارات، تمام لوگوں نے اس کو اچھال دیا اور تمام میڈیا نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اس کے پیچھے اصل میں پاکستان کے اینکر ہیں، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. کیوں کہ انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا. اگر اس کو کم کر دیتے، اتنا بڑھاوا نہ دیتے، تو پھر یہ بات وہاں تک نہ پہنچتی. اور آخر میں جو پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور خاص کر تحریک لبیک کو، اس کے پیچھے سمپل ہے کہ کچھ نہ کچھ میڈیا کا کردار ہے، کچھ نہ کچھ پولیس کا کردار ہے، اور زیادہ تر اداروں کا کردار ہے. اور وہ چند نعروں کو دیکھ کر تحریک لبیک کو بدنام کرنے کی ایک سازش چل رہے ہیں. اور اصل میں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اداروں کی غلط حکمت عملی، حکومت کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے اس طرح کے واقعے رونما ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور کچھ اینکر تو اتنا تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان میں واقعہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، بلکہ اتنا تک کہہ رہے ہیں کہ ان کو زندہ جلا دیا گیا، جبکہ پوری دنیا کی اکثر اخبارات، اکثر چینلوں پہ یہ چل رہا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد جلایا گیا، جبکہ پاکستان کے اینکر میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو زندہ جلا دیا گیا. اور بھائی زندہ جلانا بہت بڑا جرم ہے، قتل کرنے کے بعد لاش کو جلانا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا یہ بیان کر رہے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کی. اللہ تعالیٰ ان جیسے شریر لوگوں سے اور پاکستان کی جو بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمارے پاکستان کو بچائے، اور ان شریر لوگوں کو پاکستان کے لیے جو بدنامی کا سبب بن رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.